سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کوشل دیوی چونک پڑی تھی، کہنے لگی، کاشی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، کاشی کماری نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ مجھے راج کنور کے اس طرح مرنے کا دکھ اور غم کیوں ہوگا؟ اسے کس بولے کتے نے کاٹا تھا کہ وہ مسلمانوں کے سالار عبداللہ کراتگین کے ساتھ انفرادی مقابلے کے لیے نکلے؟ اس نے ایسا کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے آپ کو دو پر لگایا تھا کہ شاید وہ اس طرح عبداللہ کراتگین کو اپنے سامنے زیر کر کے سستی شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھ کوشل، راج کنور کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا کہ وہ انفرادی مقابلے کے لیے نکلے، اور جب وہ مقابلے سے منہ پھیر کر بھاگا، اس وقت واقعی مجھے دکھ اور افسوس ہوا تھا کہ اس نے اس قدر بزدلی کا مظاہرہ کیا کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی جان بچا کر واپس اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ ایسا تو بہت بزدل لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کے اس سالار کی ہمت دیکھو، اس نے راج کنور کو بھاگنے نہیں دیا، پشت کی جانب سے ایسا تاک کر نیزہ مارا کہ راج کنور کا قصہ پاک کر کے رکھ دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاشی کماری رکی، کچھ سوچا، دوبارہ کوشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کوشل میری عزیز چھوٹی بہن، یہ مسلمانوں کا سالار عبداللہ کراتگین بھی عجیب و غریب انسان ہے۔ ایسے جوان تاریکی میں مہتاب کی شعاؤں کی طرح نفرت کو محبت، ہجر کو وصل اور شجر بے سایہ کو بہاروں کی ردا میں تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوشل میری بہن، ایسے ہی ہمت والے جرأتمند نوجوان وقت کی خونی آہٹوں میں اپنے دشمن پر ہزیمت کی دھند پھیلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی نوجوان دکھ کے راستوں کے مسافروں کی طرح اپنے مد مقابل کے لیے دنوں کو بے اختیار اور سحر کو بے اعتبار بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی زندہ دل، جرأت مند، بہادر نوجوان سوالوں کی یک بستہ خاموشی میں پھولوں کو ان کی چھینی ہوئی خوشبو تک لوٹا دیتے ہیں۔ کوشل، تو نے دیکھا نہیں، پہلے یہی عبداللہ کراتگین کبیراج پر المناکیوں کے پیکر وحشت برے عذابوں، چیختی چلاتی ہواؤں اور خونی بگولوں کے رقص کی طرح حملہ آور ہوا اور اس کا قصہ پاک کر کے رکھ دیا۔ اور آج تو نے دیکھا سب کے سامنے یہی عبداللہ کراتگین محرومیوں کی رازداں مشیت، روحوں کو سلگا دینے والے طوفانوں کے ہیبت خیز رتبان اور شعور کی سرحدوں پر ہزیمت کی قہر پھیلا دینے والے طوفانوں کی طرح راج کنور پر بھی حاوی ہو گیا اور اسے بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ یہاں تک کہتے کہتے کاشی کماری کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کوشل دیوی بول اٹھی تھی، کاشی میری بہن، تم ایسے شخص کو اچھا انسان کہتی ہو اور اس کی تعریف کر رہی ہو جس نے تمہارے منگیتر کو موت کی گھاٹ اتارا، جو دوسری بار ہمارے نوجوانوں کے مقابلے میں انفرادی مقابلہ جیت رہا ہے۔ میں تو اسے کارگاہ زیست کا بدترین انسان خیال کرتی ہوں۔ یہ بدبخت انسان پہلے ہیبتناک اذیت بن کر اندھیروں کی بھاری تہوں کی طرح کبیراج کو نکل گیا، اس کے بعد یہی مورکھ انسان اندیشوں کے سیلے بے ایمان، بدمستی اور ہیجان انگیزیوں میں آج راج کنور کا قصہ تمام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسا برگشتہ بخت انسان اگر کبھی میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی عداوتوں کی ساری گھاتوں کو ختم کر دوں، اس کے چہرے پر موت کی آنکھیں چپکا دوں۔ کوشل دیوی جب خاموش ہوئی تب غور سے بلکہ گھورنے کے انداز میں کاشی کماری اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم ایسے دلیر اور بلوان نوجوان کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ کسی کی جرأت مندی کو بزدلی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی دلیری، ضرب و حرب میں اس کی صنائی کی تعریف میں بخل سے بھی کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ انتہا درجہ کی بددیانتی ہے۔ یہ شخص نہ مورکھ انسان ہے اور نہ برگشتہ بخت انسان ہے، بلکہ مجھ سے پوچھو تو میں انصاف سے کہوں گی کہ یہ بڑا بلند بخت انسان ہے، جس نے اپنی بصالت اور دلیری، اپنی بہادری اور جوانمردی سے اپنی کامیابی اور اپنے مد مقابل کی شکست کے در کھولے۔ ایسے ہی نوجوان اپنے مد مقابل سے زخموں کا مرہم تک چھین لیتے ہیں، جبکہ اپنوں کے لیے درد قدرماں بن جاتے ہیں۔ کوشل میری بہن، مجھے راج کنور کے مرنے کا بالکل دکھ اور غم نہیں ہے۔ اس نے کیوں خود قضا کو آواز دی؟ اس نے کیوں ایک محجوب اور پوشیدہ قوت کو للکارا اور پکارا؟ جب اس کے مقابلے پر گیا تو اس کا جو حشر ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ اس میں پچھتانے اور افسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ اس موقع پر شاید کاشی دیوی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ ان کے لشکر میں زور زور سے طبل بجنے لگے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ان کا لشکر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے لگا ہے۔ چنانچہ آنند پال اور اس کے سالاروں نے ایسا ہی کیا، اور پھر انہوں نے اپنے لشکر کو دم بخود عرض سما میں جھوم کر اٹھتے ابر، دشت و کوہ کے سایوں کو محبوس کر دینے والی ہواؤں کی ان گنت پرتوں کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر پر بے سمت بہتے دریا کی طرح خواہشوں پر سراب طاری کرتے موت کی کرب خیز سرسام، زمین کی ننگی پیٹھ پر شام کی گود میں پھیلے کوہساروں سے اڑتی ان گنت وسوسوں کی گرد اور اساس کی آتش بن کر ریاکاری پشتیاں بڑھاتی اذیتوں کی دستک کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔
سلطان محمود غزنوی اور اس کے سالاروں اور لشکریوں نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ پہلے زوردار انداز میں انہوں نے تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ دشت دل میں لمحوں کو اسیر کر کے قضا کے ساتھ بڑھاتی صحراؤں کی دہکتی آگ، کہانیوں کا مزاج بدلتے، آگہی کا ہر نشان مٹاتے، وحشتوں کے مہیب عناصر اور بیداری کو وہموں، خوابوں کو عذابوں میں تبدیل کرتے، ہجانی کیفیت مرگ کے پیغام اور غیر متشکل جذبوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ یوں دریائے سندھ کے قریب دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے چاروں طرف ہول آفرین نعروں کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ صبر و قرار لوٹتی شرر انگیزیاں اپنا رنگ دکھانے لگی تھیں، قید گمانی کی برہمنی بڑھنے لگی تھی، شور جاں فروشاں حاصل حیات کو تمام کرنے لگا تھا، کاسے وقت میں ہر سو زندگی ہراساں ہونے لگی تھی۔ بڑے بڑے تیغزن اپنے آدرش کو تلاش کرتے عزم کو سدھارنے لگے تھے، بڑے بڑے جنگ کا تجربہ رکھنے والے ماہر اور بدبختیاں کھڑی کرنے والے نیستی کے دلدل میں ڈوبنے لگے تھے، انگنت لشکری خواب نگر کھنڈروں میں کھونے لگے تھے، زندگی کی گردشوں میں ذلت کے انگنت دائرے بننے لگے تھے۔ آنند پال اور اس کے سالاروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح دریائے سندھ کے کنارے ایک بار اور صرف ایک بار ہی اسے سلطان محمود غزنوی کے خلاف کامیابی اور فتح مندی حاصل ہو جائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فتح مندی دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی، شکست اور ہزیمت بڑی تیزی سے ان کے قریب آتی جا رہی ہے، تب اس نے اپنے مخصوص آدمیوں کو پیغام بھیجا کہ اپنے پڑاؤ والوں سے کہیں کہ پڑاؤ اٹھا کر بھاگنے والی بات کریں، اس لیے کہ پڑاؤ میں ان کی عورتیں بھی تھیں۔ یہ پیغام ملنے کے بعد پڑاؤ اٹھا لیا گیا اور پڑاؤ کی حفاظت پر جو دستے مقرر تھے وہ پڑاؤ کی ہر شے کو وہیں چھوڑ کر پڑاؤ میں جو ان کی عورتیں تھیں انہیں لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آنند پال اور اس کے سالار کچھ دیر تک مزید مار کھاتے رہے، پلٹتے رہے، اپنے لشکر کی تعداد کم کرواتے رہے۔ ایسا وہ اس لیے کر رہے تھے کہ پڑاؤ کے اندر جو ان کی عورتیں تھیں انہیں بھاگ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینے کا موقع مل جائے۔ آخر آنند پال اور اس کے سالاروں کی بدقسمتی کہ دریائے سندھ کے کنارے اسے سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانا پڑی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آخر آنند پال کا لشکر سلطان محمود غزنوی کو دریائے سندھ پر روک نہ سکا اور شکست کھا کر بھاگا۔ چونکہ اس کی قسمت میں شکست لکھی ہوئی تھی، چنانچہ میدان جنگ سے بھاگ کر اس نے مشرق کا رخ کیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ راجہ آنند پال چونکہ لاہور کی طرف بھاگا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ سلطان نے پہلے دوآبہ سندھ ساگر کو طے کر کے دریا جہلم کو عبور کیا، اس کے بعد بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے دوآبہ چچ کو بھی طے کر کے دریا چناب پر آ کر دم لیا۔ آگے آگے بھاگنے والے راجہ آنند پال کے مخبر بھی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جب آنند پال کو یہ خبر دی کہ سلطان محمود غزنوی نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے دریا چناب کو عبور کر لیا ہے، تب آنند پال بڑا فکر مند اور پریشان ہوا، اپنے لشکر، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے خزانے کو لے کر لاہور سے نکلا اور کشمیر کی طرف بھاگا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی کو جب اس کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ راجہ آنند پال لاہور سے نکل کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا ہے، تو سلطان محمود غزنوی راجہ آنند پال کے دارالسلطنت لاہور کی طرف نہیں گیا، بلکہ آنند پال کے تعاقب میں دریا چناب کے کنارے کنارے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اب آنند پال کو بڑی فکر ہوئی۔ اسے جب خبر پہنچی کہ سلطان محمود غزنوی نے اس کے مرکزی شہر لاہور کا رخ نہیں کیا، بلکہ وہ دریا چناب کے کنارے کنارے کشمیر کا رخ کر رہا ہے، تب آنند پال اپنے سارے لشکریوں اور خیمہ گاہ کو سمیٹتا ہوا کشمیر کے کوہستانی سلسلوں میں گیا، اور وہاں اس نے ایک بلند کوہستانوں سے گری ہوئی وادی میں پڑاؤ کر لیا تھا، اور اپنی حفاظت کی خاطر اپنے ارد گرد اس نے مخبر پھیلا دیے تھے تاکہ اسے سلطان محمود غزنوی کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہیں۔ بہرحال جب سلطان محمود غزنوی کو خبر ہوئی کہ آنند پال پہاڑوں کے دروں میں داخل ہو گیا ہے، تب سلطان محمود غزنوی نے دریا چناب کے کنارے کنارے کشمیر کی جانب پیش قدمی روک دی، پلٹا اور سیدھا اس نے ملتان کا رخ کیا۔ چونکہ سلطان کا مقصود سفر اور اس کی منزل ملتان تھی اور وہاں سے وہ کرامتیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، اس بنا پر اس نے لاہور یا پنجاب کے کسی دوسرے شہر کا رخ نہیں کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سلطان محمود غزنوی کو لوٹ مار کرنے، ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے اور مندروں کو ڈھانے کا شوق ہوتا تو وہ لاہور کو لوٹے بغیر ہرگز نہ چھوڑتا۔ پنجاب کے تمام علاقے اس کے سامنے تھے اور اس کے لیے بلا کسی مزاحمت کرنے والے حاکم بے ضرر شکارگاہ تھے۔ وہ اس سرسبز اور شاداب سرزمین کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے یہاں اپنا لشکر اور اپنا نائب مقرر کر سکتا تھا۔ وہ ملتان کی مہم کو ملتوی کر کے لاہور ہی کے بندوبست میں مصروف ہو جاتا اور ملتان پر حملہ آور ہونا ضروری نہ سمجھتا، مگر اس نے پنجاب کو لوٹا اور نہ یہاں کے لوگوں کو مسلمان بنایا، نہ یہاں کے مندروں کو ڈھایا اور نہ اور کسی قسم کا نقصان پہنچایا، بلکہ اس نے سیدھا ملتان کے کرامتیوں کا رخ کیا، اس لیے کہ کرامتی عالم اسلام کے لیے بڑا خطرہ اور نقصان کا باعث بن رہے تھے۔ اس بنا پر سلطان محمود غزنوی ان کی بہکونی کرنا سب سے زیادہ ضروری کام سمجھتا تھا۔
مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر آنند پال کے ذریعے پہلے اطلاع پا چکا تھا اور وہ اپنا لشکر آنند پال کی مدد کے لیے روانہ بھی کرنے والا تھا کہ آنند پال کے شکست کھا کر کشمیری کی طرف بھاگنے کی خبر پہنچی۔ اس خبر سے داؤد کی ہمت پست ہو گئی اور وہ اپنا خزانہ اور قیمتی اسباب اونٹوں پر لاد کر دکن کی جانب فرار ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ ابھی سامان سفر باندھنے میں مصروف تھا کہ سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح ملتان کے سامنے آنمودار ہوا۔ داؤد بن نصر بھاگ نہ سکا، لہٰذا ملتان شہر میں محصور رہ کر اس نے سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ دوسری طرف سلطان محمود غزنوی کو چونکہ خراسان کے مختلف علاقوں سے اپنے علاقوں کو خطرہ رہتا تھا، چنانچہ جس وقت اس نے دریا سندھ کے کنارے آنند پال کو شکست دی تھی تو اس کا تعاقب کرنے سے پہلے سلطان محمود غزنوی نے اپنے بڑے سالار ارسلان جاذب کو چند دستے دے کر واپس بھیج دیا تھا تاکہ وہ ہرات شہر میں قیام کر کے وہاں حالات پر نگاہ رکھے اور کسی بھی دشمن کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف سر اٹھانے یا اس کے علاقوں پر حملہ آور نہ ہونے دے۔ یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد ہی سلطان محمود غزنوی نے آنند پال کا تعاقب کیا تھا اور پھر دریائے چناب کے کنارے اس کا تعاقب ترک کر کے اب وہ ملتان آن پہنچا تھا۔ اس موقع پر سلطان محمود غزنوی سے متعلق مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے آنند پال کی اس گستاخی کی سزا دینی اس قدر ضروری نہیں سمجھی جس قدر کہ وہ داؤد بن نصر کو سزا دینا ضروری سمجھتا تھا، اور اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود ہندوؤں کا زیادہ دشمن تھا یا کرامتا کا۔ سلطان محمود نے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ 7 روز تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر داؤد بن نصر نے سلطان محمود کی خدمت میں عاجزانہ درخواست کی کہ میں مذہب کرامتا سے توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں، ساتھ ہی اس بات کا بھی اقرار کیا کہ آئندہ کرامتا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور 20,000 درہم سالانہ خراج دارالسلطنت غزنی سلطان محمود کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ چونکہ داؤد بن نصر مذہب کرامتا چھوڑنے کے علاوہ سلطان سے معافی بھی مانگ رہا تھا اور آئندہ مطیع اور فرمانبردار رہنے کا اقرار بھی کر رہا تھا، چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے اسے معاف کر دیا اور اپنے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کرنے کی خاطر سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کے نواحی میں قیام کر لیا تھا۔ بلند کوہستانی سلسلے سے گھری ایک وادی میں راجہ آنند پال نے اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ اب وہ کسی قدر مطمئن اور پرسکون تھا، اس لیے کہ اس کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع کر دی تھی کہ سلطان محمود غزنوی اس کی طرف آنے اور کشمیر کا رخ کرنے کی بجائے دریائے چناب کے کنارے سے پلٹ کر ملتان کی طرف چلا گیا ہے اور وہ پہلے ملتان کے کرامتیوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد آنند پال نے اپنا پڑاؤ وہیں رکھا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ سلطان محمود غزنوی کہیں ملتان سے نبٹ کر پھر لاہور کا رخ نہ کرے اور اس کے سارے عزائم کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ آنند پال جانتا تھا کہ ملتان کا حاکم داؤد زیادہ دیر تک سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا اگر وہ کشمیر کے ان کوہستانی سلسلوں سے نکل کر واپس لاہور جاتا ہے تو سلطان ضرور اسے اپنا ہدف بنائے گا۔ اس بنا پر مناسب موقع تک اس نے وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں بہنیں اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ آنند پال اس خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے کے وسط میں پتھروں سے گری ہوئی ایک مختصر سی جگہ میں آگ روشن تھی اور اسی کے پاس کوشل دیوی اور کاشی کماری بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے کہ سرما کا موسم ہونے کی وجہ سے ارد گرد کے پہاڑوں پر برف پڑ گئی تھی اور سردی اپنے عروج پر آ گئی تھی۔ آنند پال آگے بڑھ کر اپنی دونوں بہنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ کاشی کماری نے اسے مخاطب کیا۔ بھائی، یہ ہم کب تک یوں جگہ جگہ دھکے کھاتے پھریں گے؟ بھائی، میری باتوں کا برا نہ ماننا، آپ ہم دونوں کے بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ ہیں، کہ ایسا ممکن نہیں کہ ہم مسلمانوں کے سلطان کے ساتھ صلح کر لیں؟ میں اور کوشل ابھی بالکل چھوٹی اور بچی تھیں کہ ہمارے باپ نے سلطان محمود غزنوی کے باپ کے ساتھ دشمنی کی ابتدا کی۔ 2 جنگیں ہوئیں اور ان دونوں جنگوں میں ہمیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطان سبکتگین فوت ہو گیا تو ہمارے باپ نے یہ سمجھا کہ باپ کے بعد یہ محمود ایک کمزور حکمران ثابت ہوگا، لہٰذا اس پر حملہ آور ہو کر اس کے علاقوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کے محمود کے مقابلے میں بھی پشاور کے نواح میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اب یہ جو دریائے سندھ کے کنارے ہمیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کی وجہ سے ہم در بدر ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی، کیا یہ سلطان محمود غزنوی کی فراخ دلی نہیں کہ اس نے کشمیر تک ہمارا تعاقب نہیں کیا، واپس چلا گیا ہے؟ اور کیا یہ بھی اس کی فراخ دلی نہیں کہ لاہور پر حملہ آور ہو کر اس نے شہر کی لوٹ مار نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن کرامتی حکمران داؤد پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ ملتان کا رخ کر گیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ان دنوں ہم واپس لاہور کا رخ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ یقیناً ملتان میں ہوگا۔ اسے جب ہمارے لاہور پہنچنے کی خبر ہوئی تو وہ ضرور پلٹ کر لاہور پر حملہ آور ہوگا۔ بھائی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم سلطان کے ساتھ صلح کر لیں؟ اگر ہم سلطان کی فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ یقیناً ہمیں اپنے علاقوں پر حکمرانی کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاشی کماری جب خاموش ہوئی تو کوشل دیوی کچھ کہنا چاہتی تھی،
پر اس سے پہلے ہی آنند پال بول اٹھا اور کہنے لگا، کاشی کماری میری بہن، یہ تیرے اپنے خیالات ہیں اور میں ان سے متفق نہیں۔ محمود غزنوی سے میں صرف اپنے ہی نہیں اپنے باپ کی شکست کا بھی انتقام لوں گا، اور اس سلسلے میں نے 2 کاموں کی ابتدا کر دی ہے، اور انہی کاموں سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے میں تم دونوں بہنوں کے پاس آیا ہوں، ورنہ اس وقت میں اپنے خیمے میں آرام کر رہا ہوتا۔ آنند پال کے اس سوال کے جواب میں کوشل دیوی بولی اور فکر مندی سے پوچھنے لگی، کون سے 2 کام آپ نے کیے ہیں؟ اس پر آنند پال مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پہلا کام یہ کہ میں نے اپنا ایک خاص آدمی بھاٹیا کی طرف روانہ کیا ہے، جہاں اس وقت ہمارا بھانجا سکھپال حکمران ہے۔ میرا وہ خاص آدمی سکھپال سے بات کرے گا، اور سکھپال سلطان کا مطیع اور فرمانبردار رہنے کی بجائے اس کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرے گا۔ اتنی دیر تک میں بھی لاہور پہنچ کر اپنی طاقت اور قوت کو متجمع کر کے مستعد اور تیار ہو جاؤں گا۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا ہے کہ مختلف علاقوں کی طرف وفود بھجوائے ہیں۔ ہندوستان کے راجاؤں کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی برہمنوں پنڈتوں کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ جگہ جگہ گھوم پھر کر ہندوستان میں محمود کے خلاف ایک مہم شروع کر دیں، تاکہ محمود پر حملہ آور ہو کر نہ صرف یہ کہ ہندوستان سے مار بگایا جائے، بلکہ ہمارا لشکر یلغار اور ترک و تاز کرتا ہوا اس کے مرکزی شہر غزنی تک جا پہنچے۔ آنند پال کی اس گفتگو کا جواب کوشل دیوی یا کاشی دیوی دینا ہی چاہتی تھی کہ اتنے میں خیمے کے دروازے پر ایک لشکری نمودار ہوا اور آنند پال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بٹھنڈا سے ایک قاصد آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ان الفاظ پر آنند پال چونکا تھا۔ کاشی کماری اور کوشل دیوی دونوں غور سے خیمے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی، یہاں تک کہ آنند پال نے اس لشکری کو مخاطب کیا، اس قاصد کو اندر بھیج دو۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد بٹھنڈا کا قاصد خیمے میں داخل ہوا۔ آنند پال نے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اسے مخاطب کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ اگر تم بٹھنڈا سے آئی ہو تو تمہیں کس نے بٹھنڈا سے یہاں میرے پاس بھیجا ہے؟ اس پر وہ قاصد بولا اور کہنے لگا، مجھے بٹھنڈا کے راجا پریم دیو نے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے اور ایک اہم پیغام دے کر بھیجا ہے۔ کیسا پیغام؟ غور سے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے آنند پال نے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں قاصد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، پریم دیو کا آپ کے نام پیغام یہ ہے کہ آپ کی بہن کاشی کماری کی سگائی پریم دیو کے بڑے بیٹے راج کنور کے ساتھ طے پائی تھی۔ چونکہ راج کنور دریا سندھ کے کنارے سلطان محمود غزنوی کے سالار عبداللہ کراتگین کے ساتھ انفرادی مقابلہ کرتے ہوئے مارا جا چکا ہے، اس بنا پر راجا پریم دیو نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ کی بہن کاشی کماری چونکہ راج کنور کی منگیتر تھی، یہ رشتہ طے ہو چکا تھا، لہذا راج کنور کے مارے جانے کے بعد اب کاشی کماری کی سگائی راجا پریم دیو اپنے دوسرے بیٹے گووند راج سے کرنا چاہتا ہے۔ مجھے آپ کی طرف اس نے یہ بھی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دنوں سلطان محمود کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد آپ اپنے مرکزی شہر سے دور ہیں، لیکن جب سلطان محمود واپس جائے اور آپ لاہور آئیں تو راجا پریم دیو چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف پیغام بھجوائیں کہ وہ کب اور کس روز اپنے دوسرے بیٹے گووند راج کے ساتھ کاشی کماری کی سگائی طے کرنے کے لیے پہنچے۔ جب تک وہ قاصد بولتا رہا، آنند پال، کاشی کماری اور کوشل دیوی تینوں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آنند پال نے قاصد کو مخاطب کیا، دیکھ، میرا باپ میری ماں دونوں مارے جا چکے ہیں، میری یہ 2 بہنیں ہی اب میرا کل سرمایہ ہیں، دونوں مجھ سے چھوٹی ہیں اور دونوں ہی مجھے بے حد عزیز ہیں۔ جو کچھ تو نے کہا ہے اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میری چھوٹی بہن کاشی کماری دے گی، اس لیے کہ اس کی ذات ہی اس میں ملوث ہے۔ اپنے بھائی کے ان الفاظ پر کاشی کماری کے حسین اور خوبصورت چہرے پر تبسم نمودار ہوا تھا، پھر قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگی، واپس جا کر اپنے راجا پریم دیو سے کہنا کہ میں نہ کسی کا ذاتی سرمایہ ہوں اور نہ کسی کا اثاثہ ہوں، نہ کسی کی رکھیل ہوں اور نہ کسی کی دبیل۔ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی، جس کے لیے میرے بھائی نے اپنا اندیا بھی دے دیا ہے، لہٰذا تم واپس جا کر بٹھنڈا کے راجا پریم دیو سے کہنا کہ میں اس کے دوسرے بیٹے گووند کے ساتھ سگائی طے کرنے سے انکار کرتی ہوں، اور نہ ہی میں کسی ایسے گووند راج سے شادی کروں گی۔ حسین اور خوبصورت کاشی کماری کے اس جواب سے آنند پال بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر وہ قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم نے میری بہن کا جواب سن لیا ہے۔ ساتھ ہی آنند پال نے کسی کو پکارا، جس پر وہی لشکری جس نے قاصد کے آنے کی اطلاع دی تھی خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، اور آنند پال اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بٹھنڈا کے قاصد کو لے جاؤ، اس کے طعام اور قیام کا بندوبست کرو، جتنے دن یہ قیام کرنا چاہے اور جب یہ جانا چاہے تو یہ بٹھنڈا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آنند پال کے کہنے پر وہ لشکری بٹھنڈا کے قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔